کہ پاکستان پہلے ہی 2 ہاٹ بارڈر سے ڈیل کر رہا ہے. افغانستان کی بات کریں یا ایل او سی کی بات کر لیں, آپ کو لگتا ہے یہ تیسرا ہاٹ بارڈر بھی کریٹ ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے جس طرح سے ایئر سپیس کی وائلیشن ہوئی ہے, پاکستان کی سوائل پہ آ کر یہ اٹیک کیا گیا, 2 بچوں کی اس میں قربانی دینا پڑی, 3 لوگ انجرڈ ہوئے ہیں. آپ کو رسپانس کیسا لگا پاکستان کا فرسٹلی, اور دوسری چیز یہ کہ فیوچر کیا ہے پاک ایران ریلیشنز کا آفٹر دس پرٹیکولر ایونٹ؟ جی ہاں, فیوچر اور پاس دونوں کو دیکھنا پڑے گا, اور میں اس کا ذکر کروں گا, نہیں تو یہ معاملہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس دا موسٹ انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ, اینڈ میں کیوں کہتا ہوں کہ کیونکہ میں نے اس کی جو ہائٹ ہے ہماری ریلیشن شپ کی, وہ میں 2 واقعہ 3 آپ کو سناؤں گا تو آپ کو بعد میں سمجھ آ جائے گی, اس لیے مجھے افسوس بھی زیادہ ہوا ہے. لیکن سمجھنا یہ ضروری ہوا کیسے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی وقت یا اس سے کچھ دیر قبل ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ایران کے فارن منسٹر سے داووس میں. اچھا, ایران کے جو نمائندے افغانستان پہ اسپیشل ریپرزینٹیٹو, ان کی ہمارے فارن منسٹر گیلانی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں. اب کو سینس نہیں بن رہا کہ جب یہ کہانی ہو رہی ہو تو اوپر سے کچھ یہ ہو جائے, تو میں سینس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, اندازے لگا رہا ہوں. اور یہ ہے کہ مختلف ممالک میں پاور سینٹرز تو ہوتے ہیں, اور سب خاص طور پر جو مشہور ہے وہ امریکن پاور سینٹرز ہیں. ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وائٹ ہاؤس ہے, وائٹ ہاؤس کا اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, آپ سمجھ لیں ایک قسم کی کاؤنٹر ایک قسم کا, اور فارن آفس پریزیڈنٹ کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے. ایک ان کی جو فارن افیئرز یا انٹرنیشنل ریلیشنز کمیٹی ہیں سینٹ کی اور ہاؤس کی, وہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کا میڈیا بھی رول ادا کرتا ہے. تو یہ تو ان کا تو پتہ ہے. ایران کا جو آئین ہے اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں, اس کا زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتا, اور اس میں بھی مجھے نظر یہ آ رہا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی ہے کہ جی وہ فارن منسٹر مل رہے تھے ہمارے پرائم منسٹر کو, اور ان کے ایڈوائزر ہمارے پاس آئے ہوئے تھے افغانستان پہ, جو اور سر جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز بھی ہو رہی تھی. لگ رہا ہے کہ جی وہی کہہ رہا ہوں, تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں بڑی زبردست کنفیوژن ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے حکومت کم ہے اور پاسداران زیادہ ہیں, اور وہ انڈر پریشر ہیں پاسداران. 2-3 واقع ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں, میں بعد میں بات کروں گا, یہ جو بارڈر کے کلیشز ہیں. ایک واقعہ تو ہوا کہ اسرائیل نے جا کے ان کے جو موسوی صاحب تھے سیریا شام میں, ان پہ حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا. دوسرا یہ کہ ان کے ہیرو ہیں جنرل قاسم سلیمانی, ان کے مزار پہ حملہ سوئسائڈ بامبنگ ہوئی ہے, جس میں کوئی 95-100 کے قریب بندے شہید ہو گئے, اور کو 200-250 بندہ انجر ہو گیا ہے, سم کریٹیکلی. تو اب ان حالات میں انہوں نے فوری طور پر لیش بیک کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے شام پہ حملہ کر دیا, عراق پہ حملہ کر دیا کہ جی ہم یہ جو ایکسٹریمسٹ سنی ہیں ان پہ حملہ کر رہے ہیں. اور یہ ہماری ہسٹری تو بڑی پرانی ہے, سالہ سال سے ہے, وہاں سے ہماری طرف حملے ہوتے ہیں, ہماری طرف سے بھی وہاں ہو رہے ہیں. تو پہلے تو جند اللہ اٹیک کیا کرتا تھا, اور یہ ایران کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے پاکستان کی گورنمنٹ کی مدد سے جند اللہ کے لیڈر عبدالکریم رگی کو اریسٹ کر کے انہیں ہینڈ اوور کیا, ان کا ٹرائل ہوا, انہیں پھانسی لگی, اور اس کے بعد یہ جیش العدل بنایا گیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے حملے ہو رہے ہیں, پاکستان کے تعلقات وہ تو نہیں ہیں جو کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ملٹیپل سینٹرز ہیں, فارن آفس ہے, ہماری نیشنل سیکورٹی کے لوگ ہیں, ہماری فوج کے لوگ ہیں, آپس میں ان کے رابطے رہتے ہیں. اس پہ ماضی میں بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. تو ایک دم جو لیش آؤٹ کیا ہے وہ کیا ہے, یا تو بتائیں کہ بھئی ان کے پاس پروف ہے کہ ان لوگوں نے قاسم سلیمانی کے پہ کیا تھا, اور ان کو بڑی سخت انفارمیشن مل گئی تھی کہ بندے یہاں بیٹھے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ بلوچستان میں یہاں کے بیٹھے ہوئے. تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ریئیکشن ہے بائی ان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں, ان کو آپ پاسداران کہہ لیں, نیشنل ان کی جو IRGC ہے, ریولوشنری گارڈز ہیں,
کس نے کیا مجھے نہیں پتا, بہت ہی غیر دانشمندانہ ہے. پاکستان کو کیا کرنا. قصوری صاحب پھر بیفور وی موو ٹو دیٹ نا, یہ بتائیے, جس طرح سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اندازہ ہے کہ یہ پاسداران کا انیشیٹو ہو سکتا ہے, پھر کیا یہ تصور کیا جائے کہ ایرانین اسٹیٹ جس کے نمائندے ڈیووس میں پاکستان کے وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, 2 روز پہلے جوائنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, ان کی وہ رٹ نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے اندر بھی باقی ایلیمنٹس کو کنونس کریں کہ ہم نے انگیج کرنا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے ان کا ویسے ہی ہر ایک کو پتا ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے, لیکن وہاں کی جو اصلی فگر ہے وہ ہے آیت اللہ روح اللہ خمینائی صاحب. وہ جو خمینائی صاحب ہیں وہ ان کے ہیڈ ہیں اور وہ میکسیمم انہی کی وہاں ریٹ چلتی ہے. مجھے نہیں پتا ان کو کانفیڈنس میں لیا بھی گیا ہے یا نہیں, تو مجھے یہ پتا ہے میں نے خود ڈیل کیا ایران میں کہ وہ سب سے جو ان کی, بلکہ پریزیڈنٹ بھی جب ساتھ جاتے ہیں ملوانے کے لیے تو پریزیڈنٹ آف ایران ساتھ جاتے ہیں ان کو ملوانے کے لیے. تو اب یہ ہے کہ مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو میں 2 واقعے سناؤں کہ ہماری کیا کس لیول پہ تعلقات تھے, کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی کوالالمپور میں, اس میں امریکہ کی فورن سیکرٹری جو تھی, سیکرٹری اسٹیٹ کونڈولیزا رائس, کسی ایک کانفرنس میں آئی تھی, اور ایک اور کانفرنس میں ایران کے فورن منسٹر آئے ہوئے تھے. اچھا میں دونوں میں موجود تھا, دونوں کانفرنسز میں وہ ایک دوسرے کے بعد ہو رہی تھیں. کونڈولیزا رائس نے مجھ کو کہا کہ بھی آپ کے ایران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو آپ ان کے فورن منسٹر کو سنا آج مل رہے ہیں, وہ بالکل انفارمیشن رکھتی ہیں. تو میں نے کہا ہاں جی ہاں مل رہا ہوں میں, کہ ان کو ایک ہمارا میسیج دے دیں کہ بھئی ان دنوں میں حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی, حزب اللہ کی طرف سے حملے ہو رہے تھے, اور مجھے یہ کہا کہ وہ حملے کر رہے ہیں, لیکن ان کو کہہ دیں کہ اگر حملہ تل ابیب پہ ہوا تو بڑے کیپٹل حروف میں لکھا ہوگا میڈ ان ایران, یعنی کہ ہم ایران پہ پھر اس کا جواب دیں گے. یعنی تقریباً یہ تھریٹ تھی ایران پہ حملے کی. اور میں نے کہا جی تھوڑی خطرناک بات ہے, میں نے فوراً اپنی میٹنگ ایڈوانس کی متقی صاحب سے, میں نے کہا برادر یہ کہانی ہے. انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن تل ابیب پہ کوئی میزائل نہیں گئی. پھر یہ کہ امریکہ ان کے جو لاریجانی صاحب ہیں جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ہیڈ بھی رہے ہیں, بعد میں شاید اسپیکر رہے ہیں, لیکن الیکشن بھی پریزیڈنٹ کا لڑا ہے, اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, وہ میرے دفتر میں مجھے ملنے آئے کیا کہنے کے لیے کہ بھئی آپ کے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ برائے مہربانی ہمارے معاملات سیٹل کرا دیں, یہ جو نیوکلیئر ایشو کے اوپر ہے. ہم نے ووٹ پہ ابسٹین کیا وینا میں, اور انڈیا نے جو ہے ووٹ دیا ایران کے ایشو کے اوپر خلاف, یعنی ہم نے ابسٹین کر لیا. تو کوشچن یہ ہے کہ ہمارے اتنے تعلقات ان کے ساتھ قریب ہیں کہ یہ تو بہت ہی غیر دانشمندانہ. بالکل قصوری صاحب, اس کے علاوہ بھی ون آف دا فرسٹ کنٹریز ٹو فارملی ریکگنائز پاکستان, اس کے علاوہ پہلا پاکستان کی جو ایمبیسی تھی وہ بھی ایران میں کھلتی ہے. یہ بتائیے گا کہ اب پرسونا نون گراٹا تو کر دیا آپ نے, اپنا سفیر واپس بلا لیا, کیا اس سے ایک سٹیپ آگے جا کے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ کیس لے کے جانا چاہیے آئیڈیلی پاکستان کو؟ وی شوڈ ویٹ اے فیو ڈیز. فورن آفس پہ زیادہ پریشر نہ ڈالیں, فورن آفس کا تجربہ کافی ہے. 10.5 جو انہوں نے کیا ہے کہ اپنا سفیر بلایا ہے اور ان کے سفیر کو کہا ہے کہ آپ تشریف نہ لائیں 10.5, میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت تو ایز این اوپننگ سٹیپ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان نے شاید آلریڈی چائنا سے کہا ہوگا, یا چائنا نے پاکستان کو اپروچ کیا ہوگا, ایران کو بھی اپروچ کیا ہوگا. چائنا یہ چاہے گا کہ دونوں اس کے حلیف ہیں کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. ہمیں اپنے سورسز ڈھونڈنے چاہیے جو پس پستہ رہ کے, پس پردہ رہ کے اس معاملے کو حل کروائیں اور ٹینشن لو کریں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ان اکارڈنس ود آور نیشنل ڈگنیٹی. اس کے لیے جو فورن آفس نے 10.5 قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں مناسب ہے, اور لیٹ اس سی ہاؤ میٹرز گو فرام ہیئر. اچھا, اور یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے, افغانستان کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس بارڈر پہ بھی اسکرمشز ہوتے ہیں, مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, ہندوستان کے بارڈر پہ بھی یہی ہے. ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والی حکومت کو کیسے پرسو کرنا چاہیے اس کو کہ ایسے واقعات دوبارہ سے اگر ہوتے ہیں تو پریپیئرڈ رہیں اس کے لیے؟
اچھا یہ ایک جو آپ نے کہا نا آنے والی حکومت، میں سمجھتا ہوں ایک فیکٹر اور بھی ہے جس نے انکریج کیا ہے پاسداران یا جو بھی ہیں. پاکستان میں سب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو. اس کے بعد ایک ہوپ فلی اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی، تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت پاکستان شاید کوئی رسپانس جو دے گا ویل کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسٹوپڈٹی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کام کیا ہے. ہمارے خاص نوعیت کے تعلقات ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں مزارات پہ بھی، اور تعلقات کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے. اس لیے بڑے کیئرفلی ہمیں سوچنا پڑے گا. اور یہ انڈیا اور آپ نے افغانستان کو جو ذکر کیا، یہ تو تاریخی مسائل ہے. ایران سے اس نوعیت کے نہیں ہیں. میں مانتا ہوں ایران کے ہماری طرف سے حملے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو جند اللہ کا ذکر کیا. پھر یہ پچھلے دنوں بھی حملہ ہوا ہے ان کے کسی پولیس اسٹیشن پہ، ان کے 11 گارڈز مارے گئے ہیں. تو یہ ہماری طرف بھی 3-4 بندے مرے تھے. تو یہ طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے استعمال کیا. اور ایک نیوکلیئر پاور جس کی میزائلز کی بڑی ایکیوریسی ہے پاکستان کی، اور بڑی پاورفل ہماری سٹینڈنگ آرمی ہے، تو کس خیال سے کیا ہے؟ ایک میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کو کسی نے سوچ سمجھ کے نہیں کیا. ایک ریاکشن دیا ہے کہ بھئی وہ قاسم سلیمانی صاحب کے مزار پہ بھی ہوا اور ان کا شام میں بندہ مارا گیا، اسرائیل نے مار دیا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنا پبلک اوپینین جو ہے اس کو اس طرح خوش کر سکے ان کی یہ جو سیکورٹی فورسز ہیں. اور قصوری صاحب لاسٹ کوسچن، یہ جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ سیریا کے اندر بھی ایران نے 3 دن پہلے اٹیک کیا ہے، پھر 11 میزائل عراق کے اوپر داغے انہوں نے، اور اب پاکستان کو بھی ہدف پر لے لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایران جو ہے وہ اس اسٹریٹجی کو پرسو کر رہا ہے کہ جو خطے کے اندر ان کے سیکیورٹی انیشیٹیوز ہیں یا پھر سیکیورٹی جو اہداف ہیں اس کو وہ سنگل ہینڈڈلی خود ہی ڈٹرمن کرے گا اور بعد میں ایگزیکیوٹ کر دے گا وداؤٹ کیئرنگ فار دا کانسیکوینسز؟ نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک اس کا یہ ہوگا نتیجہ کہ زیادہ کوارڈینیشن ہو جائے گی پاکستان، ترکی اور سعودی عرب میں. اور میں تو نہیں چاہوں گا کہ ہم اس طرح بنے کہ ہم کوئی ایران کے مخالف گنے جائیں، لیکن ہر چیز کا کوئی ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے نا. یہ ٹھیک ہے کہ ایران کو یہ گلا تھا پاکستان سے کہ جی ہم سے آپ نے اگریمنٹ کیا تھا ایران انڈیا گیس پائپ لائن کا، تو وہ ہم نے تو نہیں، وہ تو سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم تو چاہتے تھے کہ وہ بنے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حالات، امید یہ تھی کہ جلدی ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی کہ پاکستان ایران کو قائل کر سکے گا، امریکہ قائل کر سکے گا کہ جناب جس طرح روس سے آپ نے لوگوں کو تیل لینے دیا، ان سے تو آپ کی جنگ ہو رہی تھی یوکرین میں، تو ہمیں ایران سے آپ کی ڈائریکٹ جنگ تو نہیں ہے. تو آپ نے سینکشن اگر لگائی ہیں تو ہماری اکنامکلی ہمارے بڑے مسائل ہیں، اور ہماری جو یہ انرجی ریکوائرمنٹس ہے ایران پوری کر سکتا ہے. تو اس کا بھی یہ طریقہ تھا، اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے جو آپ کے سامنے اب نظر آیا. بالکل ڈپلومیٹکلی اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا، اور جو طریقہ کار ایران کی طرف سے اختیار ہوا ہے اس سے یقیناً بائیلیٹرل ریلیشنز بھی افیکٹ ہوں گے. بہت شکریہ قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہنا ان کا یہی تھا کہ ان کے لیے یہ سرپرائزنگ چیز ہے کہ ایک طرف ڈیووس میں ملاقات ہو رہی ہے فارن منسٹر آف ایران اور پاکستان کے وزیر اعظم کی، اور دوسری طرف سے ایسا انیشیٹو لیا گیا جو کہ فی الحال سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن پاکستان کا انیشیل رسپانس ان کو ٹھیک لگا. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آ کے اس کو مزید ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس.